کیا نماز کے سجدوں میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی کوئی بھی دعا جو مانگنی ہے عربی میں مانگنی ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. اور نبی اسلام بھی مانگتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ کی حمد بھی کرتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے. یہ بخاری مسلم میں تسبیح آئی ہے. ہمیں تو بس ایک ہی تسبیح پتہ ہے نا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی. اس کے علاوہ یہ بھی تسبیح ہے، ایک اور ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ صحیح مسلم میں آئی ہے. بخاری مسلم میں یہ آئی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور یہ اسی کانٹیکس میں ہے جو نبی اسلام کو حکم ہوا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب آپ دیکھیں کہ گرو در گرو لوگ دین میں داخل ہوں، اب آپ کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں، اللہ کی حمد بھی کریں، استغفار بھی کریں. اسی کو عائشہ ہماری ماں کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی الاسلام نے ایک جگہ جمع کر دیا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. باقی جو آپ نے اپنے دین اور دنیا کے معاملات کے لیے دعا کرنی ہے تو ایک ہی پرفیکٹ دعا ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو دنیا کی تمام بھلائیاں، اس میں رزق، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اچھی تعلیم، اچھا رزق، یہ سب کچھ شامل ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں جو آپ کا پرابلم ہے، اور آپ یہ دعا مانگیں. یہ سورۃ البقرہ میں آئی دعا، بخاری مسلم میں انس بن مالک کہتے ہیں نبی الاسلام کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی. باقی اپنی مادری زبان میں نماز کے اندر کم از کم دعا نہ کریں، نماز کے علاوہ کریں، شوق سے کریں. اور یہ پرفیکٹ دعا ہے، اس میں ساری دعائیں شامل ہوگی. ایک تو سجدوں والا موقع ہے. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھنے کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس میں آپ سارے اذکار بھی کر سکتے ہیں جو صبح شام کی دعائیں ہیں، فرض نماز کے بعد کی دعائیں. بلکہ یہ مسلم شریف میں جو دعا ہے فرض نماز کے بعد کی، جو مولا علی نے روایت کی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، یہ دعا مسلم شریف میں تشہد میں بھی نبی علیہ السلام سے پڑھنا ثابت ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے. کئی ایسی کامن دعائیں ہیں جو تشہد میں بھی نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں، بعد میں بھی پڑھی ہیں. تو بعد والی آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں، تشہد والی بعد میں پڑھ سکتے ہیں.